کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں وہ کون سی جگہ تھی, وہ کون سی زمین تھی, وہ کون سی زمین کا ایسا ٹکڑا تھا جہاں پہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شہادت کس مقام پہ؟ اللہ اکبر, ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ نماز فجر کے لیے جب اذان فجر ہو جاتی آپ اپنے سنگیوں کے ساتھ نکلتے اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا, دستک دی جاتی, صلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, یہاں تک کہ لوگ آپ کی طاق میں ہیں. اور غالباً یہ شہر کوفہ کی بات ہے اور کوفہ کی جامع مسجد ہے, یہاں تک کہ جاتے ہیں نماز کے لیے اور آپ کے جانی دشمن جو ہیں آپ کی طاق میں بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ابھی اذان فجر ہو جو چکی ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ صدا لگاتے ہوئے گلیوں میں نظر آتے ہیں اور ان کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ دو آدمی آپ کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کا نام یہ غالباً طارق ہے اور دوسرے کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. ان میں سے قاتل کون؟ ان میں سے قاتل جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم, وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے آپ کا قاتل. اور 19 سوری عبد الرحمن مسلمان تھا؟ عبد الرحمن اس وقت اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ خارجی تھا اور اندر سے منافقت رکھتا تھا. منافقت کی وجہ سے اس نے آپ پر ظالمانہ اور قاتلانہ حملہ کیا ہے. جیسا کہ آج کل کے دور میں یہ بظاہر ہمارے مسلمان کلمہ گو ہیں, لیکن اس کے باوجود اندر سے بغض و عناد رکھتے ہیں, منافقت رکھتے ہیں. اسی طرح اسی دور سے یہ طریقہ کار چلا رہا ہے, اسی وقت سے ہی یہ منافقت شروع ہو چکی تھی. خارجیت آپ کے دور سے ہی شروع ہوئی ہے. اور قبلہ یہ دیکھیں نا, یہ انہیں پتہ تھا ان لوگوں کو کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا کہ نماز کی حالت میں انہوں نے یہ وار کیا. یہ دیکھیں جی ایسا ہی ہے. 19 رمضان مبارک کو آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور یہاں تک کہ اس نے آپ کے اوپر وار کر دیا. اور پہلے تو سوال کرنے والا تھا, جب حضرت علی پاک کے جسم مبارک میں جسم نے دشمن نے جسم میں خنجر پہ وصل کیا, وہ حالت کون سی تھی؟ جب آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت آپ پر حملہ ہو چکا تھا. اچھا 19 رمضان مبارک کو نماز کے لیے نکلے تھے, لیکن 19 رمضان مبارک بھی گزر رہا ہے, 20 بھی گزر رہا ہے, اس کے باوجود حضرت علی شیر خدا نے نماز نہیں چھوڑی, مسجد میں جانا ترک نہیں کیا ہے. دیکھیں کتنی مطابقت ہے آپ کو دین اسلام کے ساتھ, پھر فرض نماز کے ساتھ. لیکن نماز فجر میں ہی اسی طرح کسی آپ کو نماز کے اندر ہی یہ شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے. یعنی کہ آپ پر جب وار کیا جاتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں, لیکن انہی زخموں کی وجہ سے ہی, لیکن زخموں کے پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے باوجود آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آج ہمارے مسلمانوں کا المیہ دیکھیں کہ ساری سہولتیں موجود ہیں, گھر بیٹھے نمازیں نہیں پڑھتے, لیکن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود آپ نے نماز ترک نہیں کی ہے. آپ کے بیٹے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی ہمیں درس دیا ہے کہ جتنا مشکل وقت کیوں نہ پیش آ جائے نماز نہیں ترک کرو, نماز نہ چھوڑو, کیونکہ نماز انہی کے گھر کی ہے. ٹھیک علامہ صاحب, بہت پیارے انداز سے بہت ہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ آپ نے ایک جو مختصر سا جو ہم نے خلاصہ آج سمجھا ہم نے آپ سے, وہ یہ تھا کہ شہادت کیسے ہوئی اور اس کے علاوہ فتح خیبر کا واقع, اور اس کے علاوہ 2-3 اور اچھی باتیں ہم نے آپ سے سیکھی. وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اللہ اکبر. اور وہ علی جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, بلکہ مشہور کیا حدیث ہے, جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو میں اس بات سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ علی پاک کا جو نافرمان ہے, علی پاک کا جو منکر ہے, مجھے اپنے ایمان پہ اتنا بھروسہ ہے, میں یہ بات 110% کہہ سکتا ہوں, اس کا کوئی عمل, وہ خدا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ان کا آپس میں کچھ خدا اور بندے کا کچھ اپنا حساب کتاب ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن علی کا منکر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہم دل ملا اٹھتا ہے
جب ہم سنتے ہیں کہ میں علی کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، تم عبادات کر کر کے ہلکان ہو جاؤ، تم در در کے خاک چھان لو، علی کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ میرا تو یہ نچوڑ ہے علماء حضرات میں صحبت کا یا اپنے اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ نچوڑ ہے ہمارا تو۔ اور آخر پہ عجب کیف عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے۔ عجب کیف عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، یہ میری ضد نہیں، یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو مانتے نہیں علی کو، یہ میری ضد نہیں وحدت کا حکم ہے محسن، علی نہیں تو عبادت بھی پرستی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ یقیناً میں امید کر سکتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے آگے کوئی پروف اور آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ صاحب نے ہمیں ود آرگومنٹس ود حدیث سے ایک بات سمجھائی۔ اس ساری کلام پاک سننے کے بعد میں اتنا تو میں شور ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہوگا یقیناً وہ پھر ایک مرتبہ اپنے اندر علی کا عشق محسوس کر رہے ہوں گے، اور یہی میرا مقصد تھا آج کے اس ایپیسوڈ کی، آج ٹرانسمیشن کی اس قسط کا۔ اور مزید جو ہے ہماری رمضان کریم کی نشریات کو دیکھتے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے روزانہ پاکستان۔ اپنے میزبان محمد ابراہیم کو ہمارے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے روزانہ پاکستان۔